السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیٹ پاکستان، زندہ دلی کی پہچان. میں ہوں فاتح، آپ کا ہوسٹ، اور میرے ساتھ ہیں محمد ابراہیم اور زریاب عزیز، دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے کمال کے ماہرین. زریاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ Bedin, thank you for having me over here. محمد ابراہیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ پرفیکٹ. سو محمد ابراہیم اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس طرح جوائن کیا، کس طرح آپ نے میوزک پروڈکشن سٹارٹ کی. ایکچولی اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کوئی 7 ایئرس پہلے، تو میں نے ساؤنڈ سسٹم ایک نیا لیا تھا اس ٹائم نا. تو ہم بیٹھے ہوئے تو ایک دوست آیا، اس کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا اس کے اوپر، ایف ایل اسٹوڈیو ڈالس وغیرہ کے اوپر نا ورک کرنے کا. تو اس نے بیٹھا اور نا ساؤنڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے ایک بیٹ بنا دی. بائی ڈیفالٹ آئی نو وہ بائی ڈیفالٹ 130 BPM آتا ہے اس کے اوپر. وہ اس نے ٹک ٹیمپلیٹ تھا اس کے اوپر اس نے بیٹ بنا دی. اور اس کو دیکھ کر نا میں بڑا امپریس ہوا کہ یار یہ کیا 2-3 چیزیں لگائی اور ایک ہپ ہاپ ٹائپ بیٹ بن گئی اور کتنا امپریسو لگ رہا ہے. تو ادھر سے مجھے کچھ انٹرسٹ ہونا شروع ہوا بیٹس وغیرہ کے اندر. پھر میں نے دوسرے ویسٹرنس وغیرہ کو دیکھا، پھر انڈینس وغیرہ سے سیکھا میں نے کچھ اس طرح کے دیکھیں یوٹیوبس کے، کیونکہ مجھے اتنا ہاؤ نہیں تھی یہاں پر کہ پاکستان کے اندر کوئی اتنے کوئی انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں جو اس طرح پروڈکشن وغیرہ یا مکسنگ ماسٹرنگ وغیرہ کو پریفرنس دیتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں. گٹارسٹ وغیرہ تو مل جاتے ہیں ویسے، بٹ میں نے جہاں تک دیکھا مجھے نہیں ملا. تو میں نے یوٹیوب سے اس طرح گیٹنگ کیا، پھر اس کے بعد چیزیں نالج وغیرہ لیں، پھر اس کے بعد میرا ایکسپیرینس اس طرح اسٹارٹ ہوا. تو زریاب بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی میوزک جرنی کس طرح سٹارٹ ہوئی، آپ نے کس طرح اس فیلڈ میں اپنا قدم رکھا اور کس طرح اپنا ایک نام بنایا. First of all, thank you for having me. تھینکس فار کمنگ. Appreciate it. So I started back in 2013. اوکے. جب میں FC سے اپنا انٹر کر رہا تھا. اچھا آپ کا انٹر ایف سی سے ہی میرا ہے؟ انٹر اوکے. FC سے ہی. تو I mean I had like a couple of friends جو گٹارس وغیرہ پلے کرتے تھے, and then attended a couple of shows as well یہاں پہ. اس سے you know just got motivated, guitar لیا, and then got into the community. FC کے اندر ہی there used to be a group جس کا نام تھا Orchestral Readings. اوکے. تو I started with them from acoustic guitars. تو میری لرننگ جرنی جو ہے وہ اس گروپ سے کہتے ہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. اوکے. وہاں سے چلتے چلتے I was working as well اس دوران. تو جو میرے ورک پلیس میں تھے وہاں پہ I found a couple of boys جو گٹار پلے کرتے تھے, and they were associated with a studio as well. تو بس وہاں سے ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا, ان کے ساتھ تھوڑی سی ہیلو ہائی ہوئی, اینڈ دے انٹروڈیوس می ٹو اے اسٹوڈیو. جب اسٹوڈیو میں انٹر ہوا تو وہاں سے میرا جو پروفیشنل جرنی ہے وہ کہتے ہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. I mean I got to know about recording, I got to know about the dynamics of the sound, I got to know about the theory of the sound and the music as well. تو وہاں سے چلتے چلتے I still am associated to that same studio house, production house as well. اس کا نام ہے F&M Studio. They're doing great ماشاء اللہ سے. اس کے بعد 2019 میں I got in touch with one of the band members in Iran. بلال ربانی نام ہے ان کا. اوکے. He is the lead vocalist وہاں پہ. تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, and since then I'm also a part of Iran as well. So this is just you know a long story short. تو 2013 میں جب آپ کو مطلب کچھ بھی میوزک کا پتہ نہیں تھا, آپ نے گٹار لیا, آپ نے گٹار سیکھا اور آپ ایک اسٹوڈیو سے انٹروڈیوس ہوئے, اور آج آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہے اور آپ ایک جانے مانے بینڈ کا ایک حصہ ہیں اور لیڈ گٹارسٹ ہیں اس کے, اور آپ نے ابھی تک اپنے گانے بھی ریلیز کر چکے ہیں. میں نے آپ کا گانا سنا, آپ نے 14 اگست پہ جو ریلیز کیا, اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کچھ آپ؟ بیسیکلی وہ جو گانا ہے اس کا نام ہے خود پہ یقین. اچھا, خود پہ یقین ہونا چاہیے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, that's one point. سیکنڈ, اس گانے کی لٹل ہسٹری اباؤٹ دیٹ سانگ از دیٹ وہ گانا پچھلے کوئی 4 سال سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 4 سال سے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس وہ گانا ریلیز نہیں تو ہو سکا, لیکن اب آ کے یو نو ہم نے ریلیز کر دیا ہے. جو گانے کا جو نام ہے خود پہ یقین, دیٹس ایکچولی جو میرا پہلا بینڈ تھا لیٹ کمرس نام ہے اس کا, اس کا موٹو ہے خود پہ یقین, بلیو ان یور سیلف. تو وہ گانا بیسیکلی اٹس جسٹ یو نو جو بھی آج کل جو آ رہے ہیں اپ کمنگ آرٹسٹ اینڈ آل دیٹ, ان کے لیے ایک جسٹ موٹیویشنل سانگ کہ جسٹ بلیو ان یور سیلف, اسٹک ٹو دی پیتھ, اینڈ یو نو بس اسی پہ رہیں آپ, اور تھنگس ول اسٹارٹ ٹو فال انٹو پلیس.
آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کس طرح ہم ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں, ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم سارے آرٹسٹ مل کے گرو کریں. جو کیا ہرڈلز ہیں جو ایز اے ینگ آرٹسٹ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ایک ینگ آرٹسٹ کو کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ وہ ایک خود پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مقام تک پہنچ سکے. سو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کہ ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں, ہمیں وہ کس طرح اویل کرنی چاہیے اور کیا اپرچونیٹیز ہم بنا سکتے ہیں ینگ آرٹسٹ کے لیے؟ دیکھیں, فرسٹ تھنگس فرسٹ, خود پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. if you're underestimating yourself, تو people will underestimate you as well. تو یہ چیز ایک بہت ضروری ہے کہ you need to be confident about the things جو آپ کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, چاہے آپ میوزک پروڈیوسر ہیں, چاہے آپ ایک گٹارسٹ ہیں, چاہے آپ ایک ووکلسٹ ہیں, you have to believe in yourself, you have to believe in the things that جو آپ کر رہے ہیں اس پہ. اس کے بعد جا کے نیکسٹ اسٹیجز آتی ہیں کہ یو اسٹارٹ پریزنٹنگ یور سیلف ان فرنٹ آف پیپل. اب اس کے لیے وی ہیو پلیٹ فارمس ایز ویل. میرا خیال ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا. اپنے آپ میں آپ بلیو کرتے ہیں, آپ چیز بناتے ہیں, آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, اینڈ یو نیور نو, وہ کلک ہو سکتی ہے, وہ کلک نہیں ہو سکتی. تو ابراہیم آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں, ان کو ہم کس طرح اویل کریں, اور ینگ آرٹسٹ کے لیے ہم کیا اپرچونیٹیز پیدا کر سکتے ہیں. جس طرح آپ میوزک پروڈیوس کرتے ہیں تو کس طرح آپ کا کیا نظریہ ہے اس پہ؟ فرسٹ آف آل کہ یہ دیکھیں کہ جو ینگ آرٹسٹ ہے اس کو ہم لوگ کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ریڈی ہے. اب میں کسی ینگ آرٹسٹ یا کسی آرٹسٹ تک نہیں پہنچاؤں گا, وہ ایک پروڈکٹ ہی رہے گی. ٹھیک ہے, وہ اس تک نہیں جا سکتی. اور اب دیکھا جائے تو اب دیکھیں کہ 90% میوزک ہوتا ہے نا, وہ آپ کا ایک میوزک ہوتا ہے جو سانگ اسٹرکچر ہوتا ہے پورا. تو جو 10% ہوتا ہے نا, وہ ایک ووکلسٹ کی جان ہوتی ہے جو ووکلسٹ ڈالتا ہے. اگر وہ ایک میوزک ایک بندے کے تک پڑا ہوا ہے, وہ نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, تو آپ دیکھو کہ اگر وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ سن رہے ہیں اور اس کو آن لائن وغیرہ پروموٹ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہ گانا جو ہمارے پاس ریڈی ہے وہ کسی ایک ینگ آرٹسٹ کو دیں. جیسا کہ اب دیکھیں, آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری ایک یونیورسٹی ہے. اب یونیورسٹی میں کتنے زیادہ آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ایک ووکلسٹ بھی ہیں ہمارے پاس, ریپر بھی ہے. تو اب کیوں نہ ہم ایک دیکھیں, ہمارے پاس گٹارسٹ بھی ہے. فرسٹ آف آل ایک گٹارسٹ ہے, ایک میرے پاس لوپ آتا ہے, ذریعہ بھائی ایک لوپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسکیل ہے یہ اور BPM یہ ہے, وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو بیٹ دیکھتا ہوں کہ یار کس طرح کی بیٹھے گی, بوم بیپ بیٹھے گی یا ہپ ہاپ ٹائپ میں جا رہی ہے یا اکوسٹک جا رہی ہے. تو میں اس لحاظ سے دیکھوں گا, اس کو بیٹ بٹھاؤں گا, پورا ایک سانگ ارینجمنٹ کروں گا, پھر میں ایک پروڈکٹ آپ تک دوں گا. آپ ایک ریپر ہو, آپ نے اپنا ایک پارٹ کیا, یار مجھے فیل ہوا کہ یار یہاں پہ ایک ووکلسٹ کی کمی ہے, کہ ایک ووکلسٹ بھی ہونا چاہیے جو اس کو ٹچ میں رہے, تو ایک ووکلسٹ کو میں انٹروڈیوس کراؤں گا. تو اس طرح کے ینگ آرٹسٹ جو ہمارے پاس جو خالی یونیورسٹیز تک رہ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کہیں ان کو پلیٹ فارمز وغیرہ نہیں مل پاتے, تو ان کو ایک پلیٹ فارمز مل جائے گا ہمارے تھرو کہ دیکھیں وہ ہماری بیٹ پہ آئے, انہوں نے ہمارے لوگوں کو گانے میں کیا. تو اس طرح کیا کہ ان کا ٹیلنٹ بھی یوٹیلائز ہوا, ہمارا بھی یوٹیلائز ہوا, اور آپ لوگوں کا بھی یوٹیلائز ہوا. تو اس طرح ایک ینگ آرٹسٹ کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں اپروچ کر کے ایک اچھا گرو اپ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ابراہیم, آپ نے بالکل اس طرح صحیح کہا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ آرٹسٹ اور ووکلسٹ, گٹارسٹ, ہر طرح کا ایک آرٹسٹ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہو, اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں, ایک دوسرے کے کام آ سکیں, اور ہم مل کے گرو کر سکیں. سو اسی لیے ہم نے بیٹ پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جہاں پہ ینگ آرٹسٹ اپنا کام سینڈ کر سکتے ہیں, اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور باقی آرٹسٹ جو آلریڈی اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں وہ ان کے کام کو دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپس میں وہ کولیب کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں کولیب کر سکیں اور مل کے گرو کر سکیں. ہم جتنا گرو کریں گے اتنا پاکستان کا نام روشن ہوگا. سو بیسیکلی مین آئیڈیالوجی یہی تھی کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں, اور اس کو ہم نے بیٹ پاکستان کا نام دیا.